کوشش کرتے ہیں کہ وہ کون کون سی صورتیں ہیں کہ جہاں پر نماز آیات واجب ہو جاتی ہے۔ کچھ موقع ایسے ہیں جہاں پر نماز آیات واجب ہو جاتی ہے۔ آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ اور آیت اللہ خامنئی حفظہ اللہ دونوں مراجع کرام کے نزدیک جب چاند گہن یا سورج گہن لگے تو ایسی صورت میں نماز آیات کا پڑھنا واجب ہے، لیکن زلزلہ آنے کی صورت میں چاہے اس سے لوگ ڈریں یا نہ ڈریں۔ یہاں پر آیت اللہ خامنئی حفظہ اللہ کا فتویٰ یہ ہے کہ نماز آیات زلزلے کی صورت میں واجب ہے، لیکن آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ کا فتویٰ یہاں پر احتیاط واجب ہے، یعنی احتیاط واجب یہ ہے کہ مومنین نماز آیات پڑھیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ایسا حادثہ یا واقعہ پیش آ جائے جس سے اکثر لوگ ڈر جائیں، مثلا کالی آندھی چلنے لگے یا اچانک دن میں اندھیرا ہو جائے، لال یا پیلی آندھی چلنے لگے، زمین دھس جائے کہ جس سے اکثر لوگ ڈر جائیں، تو ایسی صورت میں آیت اللہ خامنئی حفظہ اللہ کے فتوے کے مطابق نماز آیات واجب ہے، لیکن آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ یہاں پر کہتے ہیں کہ احتیاط مستحب ہے کہ انسان نماز آیات پڑھے۔ یہاں تک ہم نے یہ بات جان لی کہ نماز آیات کن کن صورتوں میں واجب ہوتی ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ نماز آیات کن لوگوں پر واجب ہوتی ہے۔ آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ اور آیت اللہ خامنئی حفظہ اللہ دونوں مراجع کرام کے نزدیک نماز آیات صرف اسی جگہ کے بالغ اور عاقل افراد پر لازم اور ضروری ہے جہاں یہ چیزیں ظاہر ہو رہی ہوں۔ لہٰذا اگر آپ کا گاؤں یا آپ کا شہر ایسے شہر سے ملا ہوا ہے کہ جہاں یہ چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں لیکن آپ کے ہاں وہ چیز ظاہر نہیں ہوئی تو آپ پر نماز آیات واجب نہیں ہے۔ اب رہا مسئلہ نماز آیات پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، تو اسے ہم بہتر اسکرین پر سمجھتے ہیں۔ نماز آیات نماز صبح کی طرح 2 رکعت ہے، بس فرق یہ ہے کہ نماز آیات کی ہر رکعت میں 5 رکوع ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ نماز آیات میں اذان اور اقامت نہیں ہے۔ ہاں اگر نماز جماعت سے پڑھی جا رہی ہے، جماعت سے ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں 3 مرتبہ کہنا الصلاۃ 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 بہتر ہے۔ اب دیکھیں ہم کہ نماز میں سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بھی عبادت ہو، کوئی بھی نماز ہو، ہمیں سب سے پہلے نیت کرنی ہے۔ یہاں کے اوپر بھی جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے نیت ہو رہی ہے۔ نیت کیا کرنی ہے ہمیں؟ نیت زبان سے ادا نہیں کرنا ہے، بلکہ صرف ہمیں یہ کہنا ہے اور ارادہ کرنا ہے کہ ہم نماز آیات سورج گہن یا چاند گہن یا زلزلہ کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں قربتاً اللہ، بس یہی کافی ہے۔ نیت کے بعد مرحلہ آتا ہے قراءت کا۔ نماز آیات میں قراءت کے سلسلے سے کئی طریقے بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ الحمد پڑھیں، الحمد کے بعد ایک مکمل اور پورا سورہ پڑھیں، جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیت کی گئی، نیت کے بعد الحمد اور دوسرا سورہ مکمل طریقے سے پڑھا جا رہا ہے۔ جب سورہ مکمل ہو گیا تو پھر رکوع میں جانا ہے آپ کو۔ پہلا رکوع یہ انجام دے دیا گیا، اب اس کے بعد سے رکوع سے اٹھنا ہے، جیسا کہ اس ویڈیو میں دیکھیں رکوع سے اٹھنے کے بعد ہمیں سجدے میں نہیں جانا ہے، بلکہ پھر سے ہمیں الحمد اور ایک مکمل سورہ، ایک پورا سورہ پڑھنا ہے، جس طریقے سے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سے جب ہم نے مکمل سورہ پڑھ لیا، الحمد پڑھ لیا، مکمل سورہ ہو گیا، تو یہاں کے اوپر ایک مسئلہ ہے کہ جو اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ کیا؟ قنوت پڑھنا ہے، کہ جو مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے قنوت پڑھ لیا، قنوت کے بعد آپ کو دوسرے رکوع میں جانا ہے، جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محمد بھائی دوسرے رکوع میں اب جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تک 2 رکوع ہو گئے۔ دوسرے رکوع کے بعد پھر سے کھڑے ہونا ہے، جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوسرا رکوع مکمل کیا گیا، پھر اس کے بعد سے کھڑے ہوں گے۔ اب کھڑے ہونے کے بعد پھر سے ہمیں الحمد اور ایک مکمل اور پورا سورہ پڑھنا ہے، جیسا کہ اس ویڈیو میں دیکھیں پڑھا جا رہا ہے۔ مکمل سورہ جب ہم نے پڑھ لیا، پھر اب ہمیں یہاں پر تیسرے رکوع میں جانا ہے، جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ تیسرے رکوع میں یہاں پر محمد بھائی گئے ہیں۔ اب یہاں سے پھر سے اٹھنا ہے، اٹھنے کے بعد ہمیں پھر سے الحمد اور ایک پورا سورہ پڑھنا ہے، جیسا کہ اس ویڈیو میں دیکھیں کہ تکبیر کے بعد الحمد اور مکمل سورہ پڑھا جا رہا ہے۔ چونکہ چوتھا رکوع اب ہمیں انجام دینا ہے، ہر دوسرے رکوع سے پہلے قنوت مستحب ہے، لہذا محمد بھائی نے قنوت پڑھا۔ قنوت پڑھنے کے بعد پھر سے اب یہ چوتھے رکوع میں گئے۔ ٹھیک ہے، چوتھے رکوع میں ذکر پڑھا سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ پھر اس کے بعد سے یہ کھڑے ہو رہے ہیں، کھڑے ہونے کے بعد پھر سے الحمد اور ایک پورا سورہ پڑھیں گے۔ الحمد اور پورا سورہ جب پڑھ لیا، اب پھر سے 5واں رکوع انجام دیا جائے گا۔ جب 5واں رکوع انجام دے لیا گیا، تب اس کے بعد سے ہمیں کھڑے ہونا ہے۔ کھڑے ہونے کے بعد اب ہمیں سجدے میں جانا ہے، جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب سجدے میں گئے، دونوں سجدے کو انجام دینا ہے۔ جب دونوں سجدہ انجام دے لیا، دوسری رکعت کے لیے پھر ہم کھڑے ہو جائیں گے۔ پہلی رکعت مکمل ہونے کے بعد اب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، جیسا کہ اس ویڈیو میں دیکھیں کہ سجدہ دونوں انجام دے لیا گیا، پھر اس کے بعد سے کھڑے ہوئے۔ یہاں پر پھر سے ہمیں الحمد اور ایک پورا سورہ پڑھنا ہے، مکمل کوئی بھی سورہ آپ کو جو یاد ہے وہ پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد چونکہ اب چھٹے رکوع میں جانا ہے،
लिहाजा मुस्तहब ये है कि यहाँ के ऊपर कुनूत पढ़ा जाए। छठे रुकू में जाने से पहले कुनूत पढ़ लिया, फिर उसके बाद हमें रुकू में जाना है। ये 6 रुकू हमारा मुकम्मल हो गया। अब हमारे पास 4 रुकू बचे हैं कि जो हमें अंजाम देना है। जैसा कि इस वीडियो में देखें कि ये छठा रुकू अंजाम दिया जा रहा है। फिर उसके बाद से खड़े होंगे और खड़े होने के बाद अलहम्द और मुकम्मल सूरा पढ़ेंगे। फिर उसके बाद से 7वां रुकू अंजाम देंगे। 7वां रुकू अंजाम देने के बाद फिर खड़े होंगे, अलहम्द और एक मुकम्मल सूरा पढ़ेंगे। चूंकि हमें इसके बाद अब 8वां रुकू अंजाम देना है और यहाँ पर कुनूत पढ़ना मुस्तहब है, लिहाजा 8वें रुकू से पहले एक कुनूत पढ़ा जाएगा। फिर उसके बाद से हम रुकू में जाएंगे, 8 रुकू हो गए। फिर खड़े होंगे, अलहम्द और एक मुकम्मल सूरा पढ़ेंगे। फिर उसके बाद से रुकू में जाएंगे, खड़े होंगे। फिर उसके बाद से हम अलहम्द और सूरा पढ़ेंगे। चूंकि अब हमें 10वें रुकू में जाना है, लिहाजा यहाँ पर कुनूत पढ़ना मुस्तहब है, कुनूत पढ़ेंगे। कुनूत करने के बाद हम 10वें रुकू में जाएंगे। 10वें रुकू से उठे, अब हमें सजदे में जाना है। सजदे में गए, फिर उसके बाद से तशहुद, सलाम, जिस तरीके से दीगर नमाज हम अंजाम देते हैं उस तरीके से हमें अंजाम देना है। तो यहाँ तक नमाज आयात का तरीका मुकम्मल हुआ। लेकिन नमाज आयात के सिलसिले से एक बहुत ही अहम पॉइंट ये है कि नमाज आयात के जितने भी रुकू हैं, सारे रुकू रुकन हैं, यानी इनमें से किसी एक को भी आपने जानबूझकर या भूले से छोड़ दिया तो फिर ऐसी सूरत में आपकी नमाज आयात बातिल हो जाएगी। नमाज आयात पढ़ने के और भी कई तरीके हैं, जिनमें से एक आसान तरीका और प्रैक्टिकल तरीके से हम इंशाल्लाह आगे बयान करेंगे। आइए उससे पहले कुछ अहम पॉइंट जानते हैं। सबसे पहले हम सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के सिलसिले से कुछ अहम पॉइंट को जानते हैं। पहला पॉइंट ये है कि अगर सूरज को या चांद के बाज हिस्से को ही ग्रहण लगा हो और उससे कोई डरा भी न हो, फिर भी नमाज आयात पढ़ना वाजिब है। दूसरा पॉइंट यह है कि अगर इंसान को मालूम है कि चांद को या सूरज को ग्रहण लगा है और फिर उसने जानबूझकर या भूले से नमाज आयात नहीं अदा की, यहाँ तक कि ग्रहण का टाइम खत्म हो गया, तो यहाँ पर आयतुल्लाह सिस्तानी हफिज़हुल्लाह और आयतुल्लाह खामेनी हफिज़हुल्लाह दोनों महाराज कराम का फतवा यही है कि नमाज आयात की क़ज़ा इस शख्स पर वाजिब है, चाहे पूरे चांद को ग्रहण लगा हो या बाज हिस्से को ग्रहण लगा हो। और यहीं पर एक अहम मसला है आयतुल्लाह सिस्तानी हफिज़हुल्लाह का कि वो ये यहाँ पर कहते हैं कि अगर किसी इंसान ने जानबूझकर नमाज अदा नहीं की और चांद या सूरज को मुकम्मल तरीके से ग्रहण लगा हो, तो ऐसी सूरत में इसकी क़ज़ा जब इंसान करेगा तो ऐसी सूरत में एहतियात वाजिब यह है कि वो शख्स गुस्ल करे, फिर उसके बाद नमाज आयात की क़ज़ा करे। तीसरा पॉइंट यह है कि सूरज या चांद को ग्रहण लगा लेकिन आपको मालूम नहीं हो सका, आपको बाद में मालूम हुआ कि सूरज या चांद को ग्रहण लगा था, तो यहाँ पर 2 सूरतें हैं। या तो पूरे सूरज या चांद को ग्रहण लगा है तो ऐसी सूरत में आप पर नमाज आयात की क़ज़ा वाजिब है। लेकिन हाँ, अगर चांद के बाज हिस्से पर ही या सूरज के कुछ हिस्से पर ही ग्रहण लगा हो तो ऐसी सूरत में आप पर नमाज आयात की क़ज़ा वाजिब नहीं है। चांद ग्रहण